السلام علیکم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فقال اللہ عز وجل: المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے لاتعداد بے شمار درود السلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ معزز سامعین، یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت سورۃ الکہف کی ہے، 15واں پارہ ہے اور اس کی 45 نمبر آیت ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: اے انسان، اے مسلمان، اے کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے، اور اس دنیا کو ہی اپنی زندگی سمجھنے والے اور اسی دنیا کے لیے جینے والے، سن لے میرا قرآن، میرا کلام۔ کیا فرمایا؟ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا۔ یہ مال، یہ اولاد زینۃ الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے تیرے اعمال ہیں، تیرے اچھے کام ہیں، نیک اعمال۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انسان جو ہے نا، مسلمان جو ہے، جو اس دنیا کے اندر آیا ہے، ہر انسان یہی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے: مالی مالی مالی، کہ میرا مال میرا مال میرا مال۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ جو انسان کہتا ہے نا کہ میرا مال میرا مال میرا مال، لیکن اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ جانتا ہی نہیں ہے، یہ اس بات کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا، انسان ساری عمر، ساری زندگی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، حتیٰ کہ 100 سال تک بھی انسان محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، جد و جہد کرتا رہے، دن رات ایک کر کے محنت کرتا چلا جائے، نہ سردی دیکھے، نہ گرمی دیکھے، نہ صبح دیکھے، نہ شام دیکھے، نہ دوپہر دیکھے، نہ شام دیکھے، نہ دھوپ دیکھے، کچھ نہ دیکھے، اور انسان ساری زندگی کام 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 ہی کرتا رہ جائے، تو انسان اس بات کو تو سمجھ لے کہ جو مال ہے وہ 3 طرح کا ہے۔ جو مال ہے، جو تیرا مال ہے، اتنے سال محنت کرنے کے بعد بھی جو تیرا مال ہے وہ 3 طرح کا ہے۔ جتنا مرضی مال اکٹھا کر لے، جمع کر لے، دولت کو جمع کر لے، جو مال ہے وہ 3 طرح کا ہے جو تیرا ہے۔ فرمایا، پہلا وہ مال جو تیرا ہے، جو تو نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، وہ تیرا ہے۔ دوسرا فرمایا، جو پہن لیا اور پوشیدہ کر دیا، وہ تیرا ہے۔ اور جو تو نے تیسرا، جو تو نے اللہ کے راستے میں دے کر ذخیرہ کر لیا، والآخرۃ خیر وابقیٰ،
آخرت کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، آخرت کو پانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو تو نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ کیا فرمایا؟ کیا انسان تو جو مرضی کر لے، جیسا مرضی کر لے، لیکن مال تیرا اتنا ہی ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا ہے کہ انسان جو کھاتا ہے اگر ہضم نہیں ہوتا تو وہ انسان کا مال نہیں ہوتا۔ مگر انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، اور دوسرا وہ ہے جو اس نے پہن لیا اور پوسیدہ کر دیا، یعنی کہ پرانا کر دیا۔ تو کیا آج ہم پرانا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو جب شادی بیاہ ہوتے ہیں جو ہے میل پہ اور ہوتا ہے، بارات پہ اور ہوتا ہے، ولیمے والے دن اور ہوتا ہے، اور چند ہی دن یا چند ہی مہینے ہم پہنتے ہیں اور اس کو چھوڑ کے نیا خرید لیتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ فرمایا جو انسان نے لباس پہن لیا اور پوسیدہ کر لیا یہ انسان کا مال ہے، اور جو اس نے کھا لیا اور ہضم کر لیا وہ اس کا مال ہے، یا پھر جو اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کیا وہ اس کا مال ہے۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس سوچ کو، اس ذہن کو بیان کیا کہ آج کا انسان چاہتا کیا ہے، آج کے انسان کی سوچ کیا ہے، آج کے انسان کی فکر کیا ہے۔ فرمایا الذی جمع مالا وعددا ایحسب ان مالہ اخلدہ۔ فرمایا آج کا انسان مال جمع کرتا ہے، دولت اکٹھی کرتا ہے، پیسہ روپیہ اکٹھا کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ الذی جمع مالا وعددا، جب دولت کو بڑے جو ہے آرام سے سکون سے اکٹھا کرتا ہے پھر اس کی گنتی کرتا ہے، پھر اس کو نوٹ کرتا ہے، اور گمان کیا کرتا ہے؟ ایحسب ان مالہ اخلدہ۔ فرمایا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ آج جب ہمارے پاس پیسے آتے ہیں، دولت آتی ہے، رقم آتی ہے، ہم اس کی گنتی کرتے ہیں اور بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں الذی جمع مالا وعددا ایحسب ان مالہ اخلدہ، اور یہ گمان کرتے ہیں اخلدہ، یہ میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اے انسان تو یہی سوچتا رہتا ہے، اسی خوش فہمی میں لگا رہتا ہے، لیکن ایک دن آخر ہوتا کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ آخر تیری ایک دن آنکھ کھلتی ہے لیکن تو دنیا میں نہیں ہوتا، تو دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہوتا ہے، دنیا کے لیے دوڑ رہا ہوتا ہے، لیکن آخر تیری ایک دن آنکھ بند ہوتی ہے اور قبر کی اندھیر کوٹری میں جا کے کھلتی ہے، اور تو اسی ہوس میں، اسی لالچ میں لگا رہتا ہے، دوڑ لگاتا رہتا ہے، نہ صبح دیکھتا ہے نہ شام دیکھتا ہے، تو ایک ہی کام کے لیے اپنی زندگی کو صرف کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اسی مال کی ہوس نے تجھے تیری اصل زندگی سے غافل کر دیا۔ الہاکم التکاثر، تجھے ہلاک کر دیا مال کی کثرت نے، دولت کی کثرت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو قبر کے اندر جا کے لیٹ گیا۔ اور میرے محترم بھائیو، قبر ایک جنت کے باغیچوں میں سے یا کوئی باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا ہے۔ آئیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بنے، جنت کی بہار بنے، تو پھر ہمیں نبی علیہ السلام کے فرمان کو سمجھنا پڑے گا کہ انسان تیسرا تیرا مال وہ ہے جو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور ذخیرہ کرتا ہے، اور یہی مال، یہی دولت، یہی اولاد، آج مال کے لیے، اولاد کے لیے انسان
اللہ کا ذکر چھوڑتا ہے، اللہ کا حکم چھوڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتا ہوا نظر آتا ہے، اپنی منمانیاں اور مرضیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو میرے محترم بھائیوں اس بات کو یاد رکھ لیں، یہ مال جو ہے، اولاد جو ہے، جن کے لیے ہم ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، انسان فوت ہو جانے کے بعد اس کے گھر والے اس کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اور انسان نے جو ساری عمر کا مال دولت اکٹھا کیا ہوتا ہے نا، ان میں سے 2 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اور تیسری چیز انسان کے اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ پہلی چیز چارپائی، دوسری چادر جو چارپائی کے اوپر بچھائی ہوتی ہے، یہ انسان کی ساری زندگی کی دولت ہوتی ہے، اور یہ کفن، یہ دفن، یہ چارپائی، یہ چادر ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتی۔ قبر بھی نصیبوں کے ساتھ اور کفن بھی نصیبوں کے ساتھ، ہر کسی کو کفن بھی نصیب نہیں ہوتا اور ہر کسی کو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی، یہ بھی قسمت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ انسان جب فوت ہوتا ہے اس کی اولاد اس کے ساتھ جاتی ہے، اور اس کا مال چارپائی یا چادر کی صورت میں جاتا ہے جو صرف قبر تک جاتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا، اور وہ مال، وہ اولاد جس کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی لگائی ہوتی ہے، وہ 5 سے 10 منٹ پاس ٹھہرتی ہے، پھر کہتے ہیں ابا جان، بھائی جان، اب آپ جانیں اور آپ کے اعمال جانیں۔ مال بھی آ جاتا ہے، جو چارپائی ساتھ گئی ہوتی ہے، جو کپڑا ساتھ چادر گئی ہوتی ہے، وہ بھی واپس لے آتے ہیں، اور اولاد بھی واپس آ جاتی ہے، اور پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اعمال۔ پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اعمال، نیک اعمال جو ہم نے کیے ہی نہیں ہوتے، جن کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ اور بندے، اور تو بھول گیا، تو اسے انجان ہے، نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے تیرے اعمال ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اور اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا اے ایمان والو، اے اسلام والو، اے دین والو، اے قرآن والو، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیو، اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ایمان والوں کو، اسلام والوں کو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ فرمایا اے ایمان والو، کہیں تمہارا مال، کہیں تمہاری اولاد عن ذکر اللہ، تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دور نہ کر دے، پیچھے نہ ہٹا دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور جو اولاد کی محبت میں پڑ گیا، جو دولت کی محبت میں پڑ گیا، اور وہ اسی خوش فہمی میں لگا رہا کہ یہی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میرا یہ اعلان ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جو انسان اسی سوچ میں لگا رہے گا، اسی فکر میں لگا رہے گا کہ یہی کامیابی ہے، تو فرمایا وہ انسان کامیاب نہیں ہے، ناکام ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں، رائگاں نہ جائیں، یہ زندگی بیکار نہ جائے، تو میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو سمجھیں۔ فرمایا انسان کا مال تو 3 طرح کا ہے، جو اس نے کھا لیا، ہضم کر لیا، جو اس نے پہن لیا، پوشیدہ کر دیا، اور تیسرا جو اس نے اللہ کے راستے میں دے کر ذخیرہ کر لیا۔ تو آئیں میرے محترم بھائیوں، اپنی زندگی کو ایسے گزاریں
کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ راضی ہو جائے، ہمارا رب ہمارے ساتھ راضی ہو کر ہمیں جہنم سے بچا کے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔